أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلور اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 7 الطفلانی الیتیمانی قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ سبق ہمارا پہلے ایک قسط گزر چکی ہے جس میں الفاظ معانی ہم نے حل کیے تھے. اس کے بعد دوسرے مختلف نحو کے قواعد اور امر، اس میں تفضیل، واحد جمع وغیرہ ہم نے درمیان میں سیکھی اور ایک اور سبق سیکھا. اب دوبارہ اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس سبق کو دھیان سے پڑھیں. یہ عام طور پر امتحانات میں اس سبق میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں. آج کل وہی اسباق پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے جو اسباق موضوع امتحانات ہے. اس لیے آئیے ہم مزید وقت نہ لیتے ہوئے عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یہ سبق مختلف پیراگراف میں ہیں. پہلا پیراگراف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حقیہ سے اور ختم ہوتا ہے دوسری سطر کے اندر وحسن اخلاقہما. تو اس پیراگراف کا ترجمہ یہ ہے. سبق بڑا ہے اور عبارت اور ترجمہ ساتھ پڑھنے جائیں گے تو وقت زیادہ ہوگا، اسی لیے آپ کو پیراگراف بتا دیا جائے گا اور اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا. بیان کیا گیا ہے کہ 2 بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت مکان میں زندگی گزارتے تھے. اس مکان میں ایک وسیع باغیچہ تھا اور ان دونوں بچوں کی ماں ان سے بہت محبت کرتی تھی. ان کے خوبصورت اور اچھے اخلاق والے ہونے کی وجہ سے. یہ پہلے پیراگراف کا ترجمہ مکمل ہوا. اب دوسرا پیراگراف جو ہمارا شروع ہوتا ہے وَبَعْدَ أَيَّامٍ مَرِضَ الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ سے شروع ہوتا ہے اور 1، 2، 3 اور چوتھی سطر کے اندر وَلَكِنْ كَيْفَ يَقْتُلُهُمَا یہاں پر ختم ہوتا ہے. یعنی کل یہ 4 سطر کے قریب کا یہ پیراگراف ہے. دوسرے نمبر کا پیراگراف، اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے. دوسرے پیراگراف کا ترجمہ شروع ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے لیکن ان دونوں کو کیسے قتل کرے. اور کچھ دنوں بعد ان کے والد بیمار ہوئے پھر انتقال کر گئے اور کچھ ہفتوں بعد بیچاری ماں بھی اس سے جا ملی. یعنی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس سے جا ملی یعنی اپنے شوہر سے جا ملی، انتقال کر گئی. دونوں بچے ماں باپ بغیر کے ہو گئے اور ان کے والد کے بہت سے مال کے وارث بن گئے. یعنی جو اس کے والد گزر گئے تھے جو بہت سا مال چھوڑا تھا اس کے کیا بن گئے؟ بچے وارث بن گئے. اور ان 2 بچوں کا چچا غریب، یہاں پر غریب ہونا چاہیے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، غریب اور ظالم تھا اور دل کا اچھا نہیں تھا، رحم دلی کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اسے اپنے بھائی کی موت کا علم ہوا تو اس کے گھر آیا
تو اس نے دونوں بچوں کو گھر میں پایا اور ان دونوں کے پاس بہت سا مال دیکھا اور بہت سی دولت، تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ وہ بیچارے دونوں بچوں کو بغیر کسی گناہ کے مار ڈالے اور وہ بہت سا مال اور دولت اس کے لیے ہو جائے، لیکن ان دونوں کو کیسے قتل کرے۔ ارادہ تو کیا کہ دونوں کو قتل کر دے، لیکن کس پلاننگ سے قتل کرے، کیسے قتل کرے، اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی تیسرا پیراگراف ہے، بہت چھوٹا ہے، ہی نئی زین سے شروع ہوتا ہے۔ ہی نئی زین سے شروع ہوتا ہے اور قتل الطفلین پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اسی وقت چچا کے دل میں ناپاک خیال آیا کہ کس طریقے سے ان دونوں کو قتل کرے۔ پھر اس نے دو بد نصیب آدمیوں کو کرائے پر دیا اور دونوں بچوں کے قتل پر راضی کیا۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کو قتل کرے، پھر اس نے دو بد نصیب کو کرائے پر لیا، دیا نہیں لیا، اور دونوں بچوں کے قتل پر راضی کیا۔ یعنی ان کو کہا کہ میں آپ کو اتنا مال بتا دوں گا، آپ ان دونوں بچوں کو قتل کر دیں۔ کرائے کے قاتل لیے اس نے۔ پھر آگے یہ پیراگراف ہے، جاء الشقیان شروع ہوتا ہے، اور حتی مشایا مسافۃ کبیرۃ فی داخل الغابۃ۔ قریب یہ 4 سطر کا بھی پیراگراف ہے یہ، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے: دونوں بدبخت ایک دن بچوں کے گھر آئے اور ان دونوں بدبختوں نے بچوں سے کہا، کیسا خوبصورت جنگل ہے، بے شک جنگل میں خوبصورت سفید پرندوں نے درختوں پر اپنے گھونسلے بنائے ہیں اور گھونسلوں میں خوبصورت چھوٹے انڈے دیے ہیں، اور جنگل میں مختلف رنگوں کے پھول ہیں، چلو ہمارے ساتھ، ہم جنگل اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتے ہیں۔ دونوں بچے ان کی اس بات سے ان کے جانسے میں آ گئے، اور دونوں بچے ان دو آدمیوں کے ساتھ چل پڑے، اور وہ دونوں لگاتار چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں بچے خوب تھک گئے اور چلنے سے عاجز ہو گئے، لیکن ان دو بدبختوں نے انہیں حوصلہ دیا، یعنی انہیں اپریشیٹ کیا کہ بھئی آپ تو بہت اچھے بچے ہو، چلو تھوڑا ہی آگے جانا ہے، تھوڑا ہی آگے، ایسا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں آگے لے گئے تاکہ وہ خوب تھکے اور تاکہ ان کو قتل کرنے میں آسانی رہے۔ انہیں حوصلہ دیا یہاں تک کہ دونوں بچے جنگل کے اندر دور تک چلے گئے۔ یعنی کوئی اگر ہمارا حوصلہ افزائی کرتا، ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے واقعی اس لیے کہ بھئی جس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اس کی خیر خواہی انسان کو مقصود ہو، اور کبھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس لیے کہ اسے نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ کام ایک ہی ہے، صرف اندر کی دل کی نیت کے اوپر پورا دار و مدار ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ اب یہ پیراگراف ہے، ثم نظر احد الرجلین، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور دوسری سطر میں اکلتہم الوحوش فی الغابۃ پر ختم ہوتا ہے، یعنی صرف 2 سطر کا ہی یہ پیراگراف ہے۔ پھر دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک نے دوسرے سے کہا، بچوں کو قتل کرنا محال ہے، یعنی وہ دونوں کے بھی ہاتھ نہیں چل رہے تھے قتل کرنے کے لیے، یعنی مشکل کام ہے، نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ان کے دل میں شاید کچھ رحم پیدا ہو گیا ہوگا یا وہ
کمزور ہوں گے اس کام کے لیے، نہیں کر پاتے ہوں گے وہ۔ اور واقعی کسی کو بے گناہ کو قتل کرنا ایسے بھی کوئی حوصلے مندی کا کام نہیں ہوتا۔ اور رات ہو گئی ہے اور ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے اور بچے گھر سے بہت دور ہے، وہ واپس لوٹنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہ واپس لوٹ کر جا بھی نہیں سکتے ہیں، ایسے تھک گئے ہیں۔ اگر ہم انہیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تو جنگلی جانور انہیں کھا جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، دونوں کرایہ کے قاتلوں نے، کہ ابھی انہیں یہاں چھوڑ دو، پھر ان کا جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ پھر یہ نیچے والا پیراگراف ہے جو 3 سطر کا ہے، فوافقہ سے شروع ہوتا ہے اور تیسری لائن کے اندر حتی شعرا بدفء پہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ پہلے ساتھی نے دوسرے ساتھی کی رائے پر اتفاق کیا اور دونوں یتیم بچوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر بچوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے کسی کو نہیں پایا۔ پھر دونوں بہت روئے، پھر ایک بڑے درخت کے نیچے دونوں سو گئے۔ ان دونوں بچوں کو سفید پرندوں نے دیکھا تو پرندوں کو ان دونوں بچوں پر ٹھنڈی یعنی ٹھنڈک، ماحول کی ٹھنڈک اور جنگلی جانوروں کا خوف محسوس ہوا۔ پھر پرندوں نے بہت سے خوبصورت پھولوں کو جمع کیا اور دونوں بچوں کو ان کے پھولوں سے ڈھانک دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے اندر گرمی محسوس کرنے لگے۔ اور یہ آخری پیراگراف وَلَمَّا ظَهَرَ الصَّبَاحُ سے لے کر آخری لائن کے اندر اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو سفید پرندوں نے گانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں بچے بیدار ہو گئے اور ان دونوں نے اپنے اطراف میں خوبصورت پھولوں کو دیکھا اور عجیب سفید پرندوں کو دیکھا۔ آخری پیراگراف یہاں پر ہے، طارتی سے شروع ہوتا ہے اور مسرورین پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سفید پرندے اڑنے لگے، دونوں بچوں نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ آبادی پہنچ گئے، یعنی بچے آبادی کے قریب جنگل سے نکل کر پہنچ گئے۔ پرندے اوپر اڑتے تھے اور بچے پیچھے پیچھے ان کے چلتے رہتے تھے، اور پرندوں نے اس طرح آبادی کے قریب پہنچا دیا، بلکہ آبادی تک ہی پہنچا دیا، اور اپنے گھر کو پہچان لیا۔ بچوں نے اپنا گھر دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ ہمارا گھر ہے۔ وہاں انہوں نے اپنے چچا کو بیمار پایا، وہی قاتل چچا جو قتل کے ارادے سے ان کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ جب چچا نے دونوں بچوں کو سلامت دیکھا تو اس کی بیماری بڑھ گئی اور اسے بہت تکلیف ہوئی، اور کچھ دیر بعد چچا مر گیا۔ یعنی ایسا صدمہ لگا دونوں بچوں کو سلامت دیکھ کر کہ بیماری بڑھ گئی، اور وہ بیماری ایسی بن گئی، جان لیوا بن گئی، اور وہ بھی چل بسا۔ چچا کی موت کے بعد دونوں بچے خوشی اور مسرت سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ ہمارے سبق کا ترجمہ تھا۔ اس میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں، آپ اسے مکمل لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ پیراگراف وائز لکھے، پہلے پیراگراف لکھے، اس کے بعد دوسرا پیراگراف لکھے، اور دونوں کے ہر پیراگراف کے نیچے اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ ترجمے میں کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہوتی ہے تو آپ اسے ترجمے کے اعتبار سے دیکھ لیں، جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پر جنگلی جانوروں سے پہلے ٹھنڈی ہونا چاہیے تو وہاں کچھ اور ٹائپ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں پر ٹھنڈی لکھ لیں، یوں کہ ٹھنڈی اور وحشی جانوروں کا خوف تھا، اس طرح۔ پھر انشاءاللہ آگے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔